اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 162۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ جو ایک اور آیت ہے جو ہم سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات ہم نے پڑھی، اور اب یہ سے آگے 4 نمبر سورہ کی آیات ہیں۔ تو اس میں اصل میں یہ وہ بہت ساری آیات ایسی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، جہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا زیادہ ذکر، مطلب زیادہ تر جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں نماز کا بھی ہے، اور جہاں زیادہ تر نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ہے۔ تو ان دونوں کا زیادہ تر جو ذکر آیا ہے نا، وہ اکٹھے ہی آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایمان کے ساتھ آیا ہے، اور زیادہ تر ایمان کے ساتھ ہی آیا ہے۔ تو ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 میجر چیزیں ہیں ہمارے دین میں، ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں۔ ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام میں یہ 3 میجر چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، اور نماز کے ٹاپک میں بھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا، اور اس زکوٰۃ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اگر دیکھیں، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں، یہ میں پہلے بھی اس پہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اور ان پہ پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ جو علم والے ہیں نا، جو عقل والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، تو وہ علم والے انہی کو ہی کہا جاتا ہے کہ جو عقل والے ہیں، جو کامل عقل والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ اصل علم تو وہی ہے، تو ان کو علم والا قرآن پاک میں کہا جاتا ہے، اور یہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے، بلکہ 1-2 جگہوں پہ تو یہاں تک ہے کہ جو علم والے ہیں وہ ان کو یہ کہا گیا ہے، ان کو پورٹرے یہ کیا گیا ہے کہ جو اصل میں علم والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ ان چیزوں پہ غور و فکر تو کریں۔ جو علم والے ہیں وہ غور و فکر کریں تو ان کو ایمان ملے گا۔ مینز اگر کوئی ویسے بھی دوسرے مذہب کے بھی علم والے ہیں تو وہ بھی اگر غور و فکر قرآن پاک پہ کریں گے تو ان کو ایمان ملے گا۔ یہ بھی 1-2 آیات میں ایسی بھی ذکر ہے۔ بہرحال جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان کیا ہے؟ ہم نے پچھلی آیت میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا نا کہ ایمان کے اصل میں اس میں تو بالکل ہی ڈیٹیل سے ہر چیز اس میں کور کر دی گئی، آلموسٹ۔ کچھ 1-2 چیزیں نہیں بھی ہیں، اور اس میں بھی اب دیکھیے گا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مینز اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ کتابوں پہ ایمان، نمازوں کو قائم رکھنا، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے۔ اور زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ ہر حال میں کرنی ہے ادا، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، شروع میں کتابوں پہ ذکر کا آ گیا کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور آپ سے پہلے میں ساری کتابیں ہو گئیں، بیچ میں نماز اور زکوٰۃ آ گئی، اور اب یہ اینڈ پہ قیامت کے دن پر ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر۔ تو یہ آلموسٹ اگین کرکس آ گیا کہ ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں آ گئیں، اور یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اکٹھی ہی ملیں گی۔
اب اس میں زکوٰۃ والا جو ہے وہ اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے کہ زکوٰۃ بہت ساری چیزوں میں کن کن چیزوں پہ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور بڑی ڈیٹیل سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی میں اوور آل وہی بس وہ آیات کر رہا ہوں جن میں ذکر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. اصل میں یہ ہیں جنہیں اجر عطا فرمایا جائے گا. تو اب وہ اجر کیا ہے وہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جو قرآن پاک ہے جس کو میں مین ٹاپک کہتا ہوں اس میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ایک دن ہوگا جس میں جو نیک اعمال کر کے آئیں گے ان کو ان کے اجر ملیں گے اور جو برے کریں گے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو یہ وہاں وہی ذکر ہے. تو آپ اس کو یقیناً بڑے غور سے پڑھیے گا, غور و فکر کریں اس پہ, عربی بھی ساتھ میں پڑھیں اور کنٹیکس بھی پڑھیں. آپ اگر اس آیت کا کنٹیکس بھی پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ کنٹیکس میں اس کی جو پہلے والی آیات ہیں ان میں تو اس سے پہلی والی آیت میں تو سود کی بات, سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اگلی آیت میں زکوٰۃ دینے کا کہا جا رہا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں وحی کے بارے میں اور مختلف رسول جو اللہ پاک کے ہیں ان کی طرف ان کی کتابوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو وہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر.